میں صدیوں میں محفل ہوتی ہے، لہٰذا آپ سب سے ملتمس ہوں کہ انہیں ووٹ اینڈ سپورٹ کر کے بھرپور طریقے سے کامیابی دلائیں۔ محترم سرفراز صاحب، بیرسٹر سرفراز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے میزبان سمرو صاحب اور مکی بھائی کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور تمام حب علی حب معصوم رہنے والوں کا بھی میں اپنی طرف سے السلام علیکم السلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جس مقصد سے ہم سب نے اپنی اپنی منزلوں کی طرف شروعات کی ہے، وہ وہی مقصد ہے جو ہمیں دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ ایک کی فلاح کی بات کریں، دو حق کی بات کریں، تین کہ اپنے ارد گرد جتنے بھی آپ کے بھائی ہوں ان کے لیے، بھائی ہوں بہنیں ہوں ان کے لیے ویسا ہی سوچیں جو اپنے لیے سوچیں، جو اپنے لیے کریں وہ ان کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ اسی جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ میں اپنی برادری کی نمائندگی کروں اور ان کو وہ ساری چیزیں میسر ہوں جو مجھے میسر ہے، یا ایک عام اچھے وکیل کو میسر ہے، یا جن کو زیادہ مواقع بنے ان کو میسر ہے۔ اس پیرائے میں جو یہ بار کی آپ کے سامنے تاریخ ہے، یہ ہماری برادری ہے، اس میں بغیر رنگ، نسل، فکر، تمام چیزوں سے بالا تر ہم ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں جس کو لیگل فریٹرنیٹی کہتے ہیں، کالا کوڈ کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں اس طرح شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا جب میں الیکشن کیمپین میں 2016 میں نے پہلا الیکشن کا ٹیسٹ کیا تھا، اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری برادری کتنی پرعزم ہے اور کتنے ان کے حوصلے بلند ہیں۔ مجھے اس زمانے میں عام طور پہ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ لوگوں کو آگے پیچھے کرتی ہے، تو کسی ریٹائرڈ سروس مین جو نوکری کرنے کے بعد ہمارے پروفیشن میں بھی آگے ابھی بھی ہیں اور آنے کا کوئی پابندی نہیں ہے، اور بہت سارے پروفیشن سے لوگ ریٹائر وغیرہ کی LLB ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ جو وکیلوں میں ظاہر ہے روپلا تاریخ 2007 والے اپنے عروج کو پہنچ کے ان کے وکیلوں کا ایک نام تھا اس تاریخ کا، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو وکیلوں کے اندر نہیں آپ کہتے ہیں کہ خودداری اور یہ جو عزم ہے، اور جس طرح سے اس کے اندر یہ جو ولولہ اور اس کو اس نے لفظ اگریشن کا استعمال کیا، یہ چل نہیں پائے گا، یہ کسی کے اس کو روکو اور ان کو کہیں کہ اداروں سے نہ ٹکرانا۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں وکیل کسی سے ٹکرانے کے لیے نہیں آئے، نہ ٹکرانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ جب نہیں سکتے تو میں ایک چیز آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے امپلائڈ اور ان کی جس دن سیلری بند ہو جاتی ہے، ایک سال آپ سیلری بند کر دیں، لوگ نوکری پہ جانے ہی بند کر دیں۔ ہمارے پیشے میں سارے سیلف امپلائڈ ہیں، یہ وہ مجاہدین ہیں جن کو اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں کہ صبح کو جب وہ نوکری پہ اپنے پیشے کے لیے آتے ہیں وکالت کرنے کے لیے تو ان کا روزگار میں کیا ہوگا، نصیب میں ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ توکل سے چلتے ہیں۔ تو جنہوں نے ساری زندگی توکل سے گزاری ہے وہ کس تھریٹ میں یا کسی اس طرح کی بات میں نہیں آئیں گے، اور سب کے لیے یہ مناسب ہے کہ ان کے ساتھ ایسا رویہ برتنے کی کوشش نہ کرے، اور میں اس چیز کا یقین کرتا ہوں اور یہ میں کہتا ہوں۔ اور بعد میں جب میں نے اپنے مطالعے کو وسیع کیا تو اس طرح کی بہت ساری تحریریں یورپین اور جو سینٹرل ایشین میں سامنے آئی کہ وکیل جو ہے ان کو یورپ میں نائٹس کہا جاتا ہے، عام وکیل کو کہتے ہیں پروفیشنل نائٹ مجاہد کو کہتے ہیں، یہ مجاہدوں کا پیشہ ہے۔ یہ پیشہ
نوکروں کا یا اس طرح کا نہیں. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اس پیشے نے ایک ذریعہ معاش کا بھی صورتحال اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اس پیشے سے وابستہ ہیں اس ذریعہ معاش میں سے ہی جڑی ہوئی ہے. اس ذریعہ معاش اور کی فلاح کی طرف بہت کم کام ہوا ہے. میں نے کوشش کہ اپنی بار کی تاریخ میں پیچھے دیکھیں. مجھے ایک نام بار بار نظر آیا ہر تقریر مغرب صاحب سے میری ملاقات اس وقت نہیں ہوئی تھی. 2016 میں غربت نہیں تھی. 2012 سے میں تو جانتا ہوں ملاقات کا مقصد میرا کہ غربت جیسے آج ساتھ ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ بات تھی. لیکن ان کی 2000 میرا خیال ہے 14 میں سیکٹری تھے تو اس زمانے میں ایک میرے لیے ایک انہونی سی ہوئی ایک خواب سی ہوئی کہ میں جمعرات کے روز ہائی کورٹ میں آ کے اپنا کیس چلا کے رابطوں سے چائے پینا چلا گیا. منڈے کو آیا تو جہاں اولڈ پاور میں پورا ریڈر کیا جس کی در و دیوار اس کے فینس ہر چیز اوور دا ویکینڈ ایوری تھنگ واز چینج. تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہاں پہ نئے سیکٹری آئے ہیں ان کا نام سلیم مغرب صاحب. 2006 سے 2014 8 سالوں میں کسی نے اس بار روم کے صوفہ بھی تبدیل نہیں کیا. تو یہ ایک کام ہوا لیکن وہ اس سائز کا نہیں تھا جس سائز میں میری خواہش تھی کہ وکیلوں کے لیے کام ہو. میں چاہتا تھا کہ وکیلوں کے لیے گھروں کی اسکیم ہے جیسے یا پھر ڈیفینس اور اداروں کے لیے ریلویز بھی ہیں یا یہ کہ ہر ادارے کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. وکلا کی کوئی اتنی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا جن میں ہر وکیل کو وقتاً فوقتاً اکوموڈیٹ کیا سلسلہ نہیں تھا. پھر صحت کے حوالے سے تمام اداروں کے اپنے اسپتال ہیں, سرکاری اداروں کی سروسز ہاسپٹلس ہیں, ڈیفینس کی ڈفرنٹ ہیں, شفا ہے, بہت ساری اطلاع اتنی بڑی برادری ہے کم و بیش 3-3.5 لاکھ منظم پروفیشنلز ہیں, سبسکرپشن پیئنگ ایسوسیشن کے ممبرس ہیں اس ملک میں, ان کی کوئی اس طرح ادارے قائم نہیں ہیں. اسی طرح سے ان کے پینشن کا, روزگار کا, یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد دیتے ہوئے میں نے پچھلے سال اپنے آپ کو آپ کے درمیان بطور سیکریٹری کے طور پر امیدوار پیش کیا. آپ تمام دوستوں نے میرے مینیفیسٹو سے اتفاق کرتے ہوئے میرے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے اس سال جس میں خیر سے 12واں مہینہ شروع ہے 35 منصوبے 31 منصوبے ہم نے سپٹمبر تک مکمل کیے تھے, اس کے بعد 4 اور مکمل کیے. 35 منصوبے جن میں ہمارا NICVT کا چیسٹ پیس یونٹ ہے, تمام وکلا اور ان کے فیملیز کا فری میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. اسی طرح سے کراچی بار میں پانی کا مسئلہ تھا تو وہ ایک RO پلانٹ ہم نے وہاں پہ اس کا نفاذ کیا. پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آغا خان یونیورسٹی ہسپتال سے ہم نے بات کی اور ان سے ہم نے وکلا کے لیے ڈسکاؤنٹس کا بندوبست کیا. تمام وکلا کو آپ جتنی بھی لیب ٹیسٹ ہیں اس پہ ایک مخصوص ڈسکاؤنٹ وہ ہوا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریٹینرشپ کے اوپر ہم نے کوئی تقریباً 31-32 سال سے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایشو تب سے ہے جب سے یہ اپوائنٹمنٹ آف لیگل ایڈوائزرز ایکٹ 1974 آیا. 74 سے اب تک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے, لیکن پچھلے 32 سالوں سے تو یہ اسے کہتے ہیں کہ برننگ ایشو ہے. اس کے اوپر ہم نے کام کیا, ایک پٹیشن فائل کی جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے ایک لسٹ آئی اور اس لسٹ میں یہ کہا گیا ہائی کورٹ کے سامنے کہ تقریباً 3500 سے کچھ زائد کمپنیاں ہیں جس میں سے 3100 کمپنیاں آپ کے 300. آپ اندازہ کریں کہ کم سے کم 12 کمپنیاں 10 سے 12 کمپنیاں آن ایوریج ایک وکیل کے پاس ہے 300 میں سے. کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کئی درجن 68 56 اس طرح کے تناسب ہے. جو میکسیمم نمبر مجھے ملا اس میں نے جو سرچ کیا تھا 68 تھا ایک وکیل صاحب کے نام سے. اس طرح کا غیر
مناسب وسائل کی تقسیم کے خلاف ہم نے ایک جدوجہد شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے پچھلی تاریخ میں ان تمام کمپنیوں کو جنہوں نے لیگل ایڈوائزرز اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے کیے تھے، ان کے لیے ہائی کورٹ کے اندر شوکاز نوٹس ایشو کرنے کا آرڈر ہوا ہے کہ رجسٹرار شوکاز ایشو کرے گا اور ان کا بھی کورٹ میں جمع کرے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں میڈیکل ریمبرسمنٹ بہت سارے وکلا ہیں. یہ پہلی بار ہماری بار کی تاریخ میں شاید کوئی ایسا آپ کو واقعہ نہیں ملے گا کہ میڈیکل کبھی کوئی ریمبرس ہوئی. ہم نے تمام وکلا کو اب تک سینکڑوں لوگوں کو ریمبرس کر چکے ہیں بغیر کسی تفریق کے. جو بھی درخواست آتا ہے کہ میں نے یہ علاج کروایا ہے اور اس کی یہ ریمبرسمنٹ بنتی ہم دے کر کے دیں گے، ہم مقررہ حدود کے اندر اس کی فل فور ریمبرسمنٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری بار کے پاس ایک فکس ڈپازٹ ہے 40 کروڑ روپے کا، جس کا جو پروفٹ آتا ہے وہ بار کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور بار کے ممبران کے اوپر پہلی بار خرچ ہو رہا ہے. اس میں سے پروفٹ ہمارے پاس 3.25 کروڑ روپے ہے. میں نے معلوم کیا کہ جب مارکا آپ کا 20% سے اوپر تھا تو آپ کو 3.25 کروڑ کیوں ملے. انہوں نے پہلے آغاز مجھے یہ پیش کیا کہ ہماری بار کی ہمارے بھائی جان بیٹھے ہیں ٹیکس ایکسپرٹ صاحب، تو وہ بتائیں گے. وہ رجسٹریشن نہیں تھی تو پروفٹ آن ڈیٹ پہ 35% ٹیکس کٹ گئی ایٹ سورس. جو ان کو 5 کروڑ منافع کرنا تھا اس میں سے 1 کروڑ 65 لاکھ روپے سے زائد ٹیکس میں کٹ گیا. پھر جب میں نے یہ پتہ چلا تو میں نے اپریل کے مہینے میں بار کی رجسٹریشن کروائی اور ان کو ایگزمپشن پروسیس کروایا تاکہ یہ اماؤنٹ 1 کروڑ 65 لاکھ روپے کا بچ جائے. اور اسی اماؤنٹ سے ہم نے وکلا کی ویلفیئر کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ باقی کے 3 کروڑ تھے ہمارے پاس. 3 کروڑ روپے اتنی تو ہم سال کی تنخواہیں دیتے ہیں. میں نے ان کو کہا، اپنے اسٹاف کو بلائی، کہا اپنی کابینہ کو کہا کہ دیکھیں یہ کیسا کارخانہ ہم نے لگایا ہے جو ہے تو مالکان کے لیے، لیکن سارا خرچ ان کی تنخواہ دار میں مالکوں کو کچھ نہیں ملتا، 1 روپیہ نہیں ملتا. جو ممبران ہیں جن کی ویلفیئر کے لیے یہ آرگنائزیشن بنی ان پہ ہم 1 روپیہ نہیں خرچ کرتے، تنخواہیں دیتے ہیں اور 1 سال کا حساب برابر ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کریں. ہونا یہ چاہیے کہ 3 کروڑ روپے وکیلوں پہ خرچ ہونے چاہیے اور چند روپے تنخواہ داری پہ خرچ ہونے چاہیے، لیکن ہونا وہ الٹ رہا. میں نے معلوم کیا کہ جو پچھلا سلسلہ چلتا آ رہا ہے وکلا اور کچھ بیواؤں کو 16 لاکھ روپے پورے سال میں ملتے ہیں فائنینشیل اسسٹنس کے بعد. میں نے کہا ہونا الٹ چاہیے کہ 16 لاکھ تنخواہوں پہ اور 3 کروڑ وکلا کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو راضی کیا اور اب یہ ہے کہ بغیر کسی لمٹ کے پیسے خرچ کر رہے ہیں، تاکہ پیسے میں کہتا ہوں خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتے. منگریو صاحب صدر سے پچھلے سال ہم نے ان سے چارج لی، ہمیں 40 کروڑ اور کچھ لاکھ ڈپازٹ فکس ڈپازٹ میں اور کچھ لاکھ روپے ریونیو اکاؤنٹ میں ملے تھے. آج ہمارے پاس 45 کروڑ تمام اخراجات کرنے کے باوجود. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے خرچنے سے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں خرچنے سے اگر پیسے کم ہوتے بندہ غریب ہوتا تو سخی ہمیشہ غریب ہوتا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ خرچتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سخی کا ہاتھ کبھی رکتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اثر برکت ہے. تو خرچنے سے پیسے ختم نہیں ہوتے، خود برد سے ختم ہوتا. انوائز انویسٹمنٹس، انوائز بزنسز سے پیسے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ وائز بھی ان کو انویسٹ کریں. ہم نے کو آج کل جو پروفٹ آن ڈیٹ کے اوپر ٹیکس بڑھی ہوئی ہے اور ایون فائلر اینڈ بھی ٹیکس بڑھی ہوئی ہے، تو ہم نے ان کو ڈیویڈنڈ کے مداروں میں جو گورنمنٹ کے ٹی ملز وغیرہ کے مداروں ہیں ان کے اندر ہم نے ان کو انویسٹ کیا ہے تاکہ پیسے بھی محفوظ رہیں اور ہمارا منافع بھی میکسیمم رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو اسٹیمیٹڈ ریونیو کی ریسیویبلس اگلے سال کی کم و بیش 8 کروڑ روپے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ 3 کروڑ سے بڑھ کے 8 کروڑ 5 کروڑ کی بچت صرف کوشش سے کہ وکلا کے لیے کچھ پیسے جمع کر سکے تاکہ ان پر خرچ ہو. اب میں نے جو سے کہا کہ وکلا کے ادھر بننے چاہیے، میں نے کوشش کی. وہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ منگریو صاحب نے 2018 میں سلسلہ شروع کیا تھا زمین کے الاٹمنٹ کے لیے، لیکن وہ 18 میں ان کا ٹینیور ختم ہوا، وہ آگے نہیں بڑھ سکا. پھر جب یہ 23 میں آئے تو انہوں نے اس کو دوبارہ جگایا بھی اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں رجسٹر، لیکن پھر وہی وقت جسے کہتے ہیں سوجھ بوجھ ہوئی ہے تو عمر ساتھ نہیں دیتی.
ہمارے یہاں ایک اظہر علی خان صاحب گائک تھے، ہمارے ایک اور دوست نے کہا کہ خان صاحب ہم نے آپ کو جوانی میں سنا ہے، بوڑھے تھے بہت بوڑھے تھے، اسی سال کا انتقال ہو گیا، تو اس نے کہا جوان تو میں اب ہوا ہوں، اور سائن جب سوجھ بوجھ ہوئی ہے تو عمر ساتھ نہیں دیتی ہے، کیا کروں پتہ تو مجھے راگ اب چلا تو یہی ہوتا ہے ہر سال ہماری کابینہ کو بھی جب تھوڑی سی معاملے آگے بڑھتے ہیں تو وقت ان کا پورا ہو جاتا ہے۔ تو مغرب صاحب کی کابینہ کا وقت پورا ہوا، لیکن انہوں نے شفقت کی، میرا ساتھ دیا، اور بڑے بھائی کے طور پر انہوں نے بندے سے نام بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال ہم نے اسی پر قافلے میں ایک تسلسل آیا، سوسائٹی میں رجسٹر ہو گئے، اس کا دفتر خیر سے بن گیا، کل سے آج اس میں فرنیچر اور فائنل ٹچز چل رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ کل سے اس میں ہم اپنی بیٹھک شروع کریں، اور ایک دو روز چیف صاحب سے ٹائم لے کے اس کی اناگوریشن بھی کریں گے ہماری سوسائٹی، اور اس کی جو ممبرشپ ہے وہ بھی شروع کریں۔ زمین کا معاملہ بھی آگے بڑھا، 400 ایکڑ زمین ہمیں ایئرمارک ہوئی ہے ڈسٹرکٹ ہماری میں ملی، تحصیل بلدیہ میں، تو ہمارے پاس دو آپشنز تھے زمین کے جو ہمیں پروپوزلز ملے، ہم نے جب اس کے اوپر کام کیا، ایک نے کہا جام شروع میں زمین ہمارے پاس ہے، دوسری ہمارے پاس کیاماڑی میں، تو میں نے کہا جام شروع سے فیصلہ قریب پڑ گیا، پھر ادھر ہی پریکٹس کیا کریں گے، کیونکہ یہاں پہ جام شروع سے تقریباً گھنٹے سوا گھنٹے کا راستہ ہے، کیاماڑی سے پھر بھی 20-25 منٹ میں مطلب بلدیہ سے در پہنچ جاتا ہے، تو وہ زمین مجھے زیادہ موزون لگی، اور پھر DH فیز جو بننے کے لیے انہوں نے زمین اکوائر کرنے کی کوشش کی، اس سے بال ہماری زمین، تو وہ زمین ہمیں ایئرمارک ہوئی، اس کی ویلیویشن بھی ہو گیا، 28 تاریخ کو اس کی ویلیویشن ہمیں موصول ہوئی، اور وہ سمری کے لیے اپروول میں پڑی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ جو کل سے ہفتہ بیٹھے گا اس میں سمری جو وہ ہماری، اس میں 1,30,00,000 روپے ایکڑ کی زمین کی پرائس آئی ہے، جو کہ کم و بیش 1,30,00,000 کا جب ایکڑ ہوتا ہے، ایک ایکڑ میں سے 125 گز کے 20 پلاٹ نکلتے ہیں، تقریباً 6.5 لاکھ کا ایک پلاٹ بیٹھتا ہے، تو ہم نے کہا یہ تو بہت زیادہ رقم ہے۔ میری بات ہوئی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو، اور میں نے اس کو ایک دو پرانے پریسیڈنٹس دیے کہ ان پریسیڈنٹس میں آپ نے 50% ڈسکاؤنٹ دیا ہے، تو ہمیں بھی آپ یہ سمری منڈے کو بنائیں، کیونکہ میری ان سے بات جمعے کو ہوئی تھی، 28 تاریخ جمعرات تھی یا بدھ تھا، اور جمعے کو میری ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں سمری بناتا ہوں۔ میں نے کہا یہ پرانا آپ کا پریسیڈنٹ ہے، آپ نے مطلع کو پچھلی بار حیدرآباد بار ایسوسیشن دی تھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے، اس میں آپ نے جو تعین شدہ رقم کی 50% ڈسکاؤنٹ دیا تھا، جن کو ہم 50% لیس پیسے کرتے ہیں، تو ہمیں بھی آپ 50% اسی پرسنٹ کو کر کے لیس کر دیں گے، تو 6.25 لاکھ والا 3.25 میں آ جائے گا، اور پھر ہم سمری کیبنٹ اپروو کریں گے، ادھر ایک اور زور لگائیں گے، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ یہ سوسائٹی پرائمرلی کیٹر کرے عام فقیر، جس کے پاس گھر نہیں ہے، زمین نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتا ہے شہر کراچی، اور اس کی قیمت 1.25 لاکھ سے اوپر نہیں جانی چاہیے، تاکہ آسانی سے دے سکے، اس کے پاس جو پیسے ہیں اسے گھر بنائے نا، سارے پیسے اگر زمین میں لگا دے گا تو بنائے گا کہاں سے؟ تو ہمیں تو دے بطور ٹوکن، ایک آنری ہم اس زمین کا دے کہ بھئی ہم نے پے کیا ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس کی رقم ادا، کانٹریکٹ کے جو بنیادی جز ہیں وہ پورے کنسیڈریشن وہ پے کریں، چاہے وہ نامینلی کیوں نہ ہو، اس کے بعد جو اس کے پاس وسائل ہیں اس سے اپنا گھر جلد از جلد بنائے، اس میں یقین کریں، لیکن ان تمام چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے چونکہ آخری مہینے میں ہم کھڑے ہیں، 20 دن ہماری الیکشن ہے، اور اس کے بعد دسمبر میں ہماری نئی کابینہ شروع ہوگی، تسلسل بہت ضروری ہے، اور میں یہ اس لیے بات آپ کو تسلسل کی کہتا ہوں کہ شرف فریدی صاحب کی سوسائٹی 1992 میں الاٹمنٹ ہوئی، 2024 32 سال بعد بھی وہ آباد نہیں ہوئی، صرف اس لیے کہ تسلسل نہیں تھا، وہ جو باقی لوگ آئے ان میں وہ عزم نہیں تھا، جو شرف فریدی صاحب نے جب سوسائٹی قائم کی وہ ولولہ نہیں تھا، ان کا اونرشپ نہیں تھا، اس کو آباد نہیں کرا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی ہماری آباد ہو، یہ سوسائٹی میں لوگ بسیں، جلد از جلد اپنے گھر بنانا شروع کریں،
پھر اسی سوسائٹی کے اندر جیسے ہمارا علاج آج کل کتیانہ میں اسپتال میں ہو رہا ہے فری، لیکن یہ لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے. ہماری اپنی اسپتال ہونی چاہیے، گورنمنٹ اسپتال ہونی چاہیے، ٹرسٹ کی جیسے جا کر نیشنل ہے، آغا خان ہے، جہاں سے اسپتال کمرشل بیسس پہ اور کمیونٹیز میں لوگوں کو علاج کرتی ہے اور پیسے بچا کے اپنا سسٹین کرتی ہے اپنے ممبران کے لیے فری آف کاسٹ. اسی طرح سے بنے ایک ہاسٹل بنے. بہت سارے عزیز و کراچی سے باہر سے یہاں آتے ہیں، کبھی کیس چلانے آتے ہیں، کبھی کسی بچے کا امتحان دلانے آتے ہیں، کبھی کسی کا علاج کرانے آتے ہیں، کبھی کسی کا کوئی ایونٹ اٹینڈ کرنے آتے ہیں. رہائش کے لیے ان کے لیے بہت بڑا سوال ہوتا ہے. ہم بھی کبھی شہر سے باہر جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہاں رہیں، کبھی کسی دوست کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے گھر میں گنجائش ہو یا کوئی ہوٹل ہو، تو ہم اپنے اپنے وسائل کے مطابق اس کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر اسلام آباد ہم جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان میں سے کوئی سوال نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں ہماری اپنی ہاسٹل. ہم ایک فون ملاتے ہیں کہ میں کل پرسوں یا فلاں دن کو آ رہا ہوں، میرے نام پہ کمرہ ریزرو ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں 4 اسٹار اسٹینڈرڈ کا ہمیں ہوٹل میسر ہوتا ہے جو کہ ہماری سپریم کورٹ کی ہاسٹل. ہم چاہتے ہیں کہ اسی نوعیت کی ہماری ایک ہاسٹل یہاں کراچی میں جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے زیادہ ریونیو بھی یہی جنریٹ ہوتا ہے، لوگوں کی آمد بھی یہیں ہوئی ہے. پورے پاکستان سے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان ہو، آپ کی پنجاب ہو، بلوچستان ہو یا صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع ہو، لوگ کراچی آتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. تو یہاں ہاسٹل بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میرا عزم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد پہلے بھی کرتا رہا ہے، آئندہ بھی کرتا رہے گا. آپ سب میرے دست و بازو بنے، ہم اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے اس الیکشن میں میرا ساتھ دیں تاکہ یہ کنٹینیوٹی ٹوٹے اور یہ جو کام ہمارا شروع ہوا ہے یہ رکے نہیں. انہیں چند گزارشات کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. اور آخری بات، دو دفعہ یہاں پہ بات لیں گے. ایک شعر کہا گیا جو سنجرانی صاحب نے کہا، یہی شعر شاہ لطیف صاحب سے بڑی منسوب ہے کہ جس کا ہاتھ اردو میں بولتا ہوں، جس کی چیز چھوٹی انگلی سید کے ہاتھ میں اس کو لڑ اس کو کوئی لرزہ نہیں آئے گا. وہ انہوں نے شعر کہا کہ سید سے دوستی کر لو تو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. تو یہ تو بھٹائی صاحب کہہ کے گیا آج سے کم و بیش 350 سال پہلے. اور ویسے بھی حکم بھی ہے، یہ حدیث اس حدیث کی ترجمانی ہے کہ میں آپ کے درمیان یہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ دوں. آپ کی تو ظاہر ہے ربی مضبوط ہے، ہم اس کا لب و لباب جو تھا وہ آپ نے درس کیا اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہمیں جو بتائی ہوئی طرز زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ ہم سب قائم رہنے کی کوشش کریں اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں، حامی و ناصر اللہ تعالیٰ سے. آپ کا بہت بہت شکریہ.